نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني اسرائيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کے بارے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ حبر الامہ یعنی امت میں سب سے بڑے عالم، تفسیر قرآن کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ہے کہ یہ در حقیقت جو تورات میں 10 کمنڈمنٹس اللہ تعالی نے عطا کیے تھے بنی اسرائیل کو، احکام 10، یہ در حقیقت انہی کا قرآنک ورشن ہے۔ قرآن مجید میں انہیں اس طور سے بیان کر دیا گیا۔ اس میں پہلی بات ہم دیکھ چکے کہ شرک مت کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تو پہلی بات ہے۔ اور اس پورے سلسلہ کلام میں آخر میں پھر یہی آئے گا، گویا کہ جیسے انفرادی شخصیت کی تعبیر میں اول و آخر نماز کا قیام ہے، ایسے ایک معاشرہ اسلامی جو ہے اس کی تعبیر میں اہمیت کس چیز کی ہے، اول و آخر وہ ہے شرک سے بچنا، توحید۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جو حق آیا ہے والدین کا، گویا کہ یہاں فلسفہ ہے ادائے حقوق کا۔ عام طور پر دنیا میں آج کل زیادہ رواج ہے مطالبہ حقوق، ہمارے حق ادا کیے جائیں، اپنے حقوق کے لیے مطالبہ کرنا، ڈیمانسٹریشنز کرنے، کوئی اور مظاہرے کرنے۔ قرآن مجید زیادہ زور دیتا ہے ادائے حقوق پر، اور یہ اصل میں بیلنس ہے۔ ایک کا جو حق ہے کسی پر وہ دوسرے پر حق بن جاتا ہے ادا کرنے کے اعتبار سے۔ اس پہلو سے قرآن زور دیتا ہے کہ تم ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کرو جو تم پر عائد ہوتے ہیں۔ اگر تمہارا کوئی حق کسی کے ذمے رہ گیا، اس نے ادا نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کمپنسیشن ہو جائے گی، اس کی نیکیاں تمہیں مل جائیں گی یا تمہارے گناہ اس کے حساب میں درج ہو جائیں گے۔ You stand to lose nothing۔ اگر کسی نے آپ کا حق مارا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ حق اگر یہاں نہیں ملا ہے تو آخرت میں مل جائے گا۔ البتہ اگر تمہارے ذمے کسی کا کوئی حق رہ گیا تو یہ بڑی تباہی کی بات ہوگی، پھر تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی یا ان کے گناہ تمہارے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے ادائے حقوق پر زیادہ زور ہے۔ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق میں برس کر چکا ہوں والدین کا ہے، اور اس میں بھی سورہ لقمان کی آیات کے حوالے سے، سورہ احقاف کی آیات کے حوالے سے بات سامنے آ چکی ہے کہ والدہ کا حق 3 درجے فائق ہے والد کے مقابلے میں۔ اس میں جو ایک بات ہوئی تھی کہ بسا اوقات والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ان میں بچوں کی طرح ضد کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، تو یہ ایک کیفیت ہو جاتی ہے، وہ ضد کرتے ہیں، بعض اوقات غلط بات پر ضد کرتے ہیں۔
تو اس صورت میں ان کی بات رد کر دینا، اگرچہ وہ بھی ہونا چاہیے شائستگی کے ساتھ، ابا جان یہ کام میں نہیں کر سکتا، لیکن اس پر اپنے دل میں کوئی گھٹن محسوس نہ کریں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی، نہیں۔ ان تکونوا صالحین ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ اور یہ ہے کہ اگر تمہارے دل کے اندر کوئی بری بات نہیں ہے، تم دل سے چاہتے ہو والدین کی خدمت بھی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی، لیکن اب وہ کسی ایسی بات پر جو ہے اڑ گئے ہیں کہ جو درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تو اس کو رد کر دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تم پر کوئی بوجھ نہیں آئے گا۔ اس میں دو مزید باتوں کا اضافہ کر لیجیے۔ ایک یہ ہے کہ قرآن مجید میں کئی مواقع پر آ گیا ہے کہ اگر والدین شرک پر مجبور کریں تو ان کا کہنا مت مانو، گویا کہ وہ اپنے حدود سے تجاوز کر کے اب اللہ کے حد پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو اللہ کا حق فائق ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر وہ دونوں تم سے جھگڑے کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی ایسی ہستی کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، دلیل نہیں، تو ان کا کہنا مت مانو۔ یہ سورہ لقمان میں ہے اور سورہ عنکبوت میں آیا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ بات ایک ہی ہے، صرف ایک حرف جار کا فرق ہے، اعلیٰ اور لے کا، لام کا۔ تو ایک تو یہ بات، اس سے آگے کی ایک بات بھی ہے، سورہ نساء میں آیا ہے صاف طور پر، واضح طور پر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اہل ایمان تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم عدل و انصاف کے علمبردار بن کر اللہ کی گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اب اگر کوئی بات ایسی ہے، عدل و انصاف کا کوئی تقاضا ایسا ہے جو تمہارے اپنے خلاف جا رہا ہے، تب بھی تمہیں عدل اور انصاف کا اعلان کرنا ہے، چاہے اس سے تمہارے اوپر آنچ آ رہی ہو۔ یا وہ کوئی تقاضا ایسا ہے جو والدین کے خلاف جا رہا ہے، تب بھی تمہیں عدل و انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، والدین کا معاملہ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ناانصافی کریں، غلط معاملہ کریں، غلط فیصلہ نہیں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ لمیٹیشنز ہیں اس کی۔ ادب اپنی جگہ ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک اپنی جگہ ہے، گفتگو میں عاجزی اختیار کرنا، اپنے کندھے جھکا کر رکھنا، کسی بات سے انکار کرنا تو بھی بہت ہی لجاجت کے ساتھ، ابا جان یہ میں نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے، امی جان یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے، انداز تو اس کے اندر جو ہے یقیناً درستی کا نہیں ہونا چاہیے، ولا تنہرہما۔ لیکن یہ کہ میں نے تین باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں کہ ان تین باتوں میں والدین کی مخالفت کرنی پڑے تو اس کا اندر تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اب ایک اسلامی معاشرے میں اس کے بعد مسئلہ آتا ہے، اس معاشرے کی توسیع ہوتی ہے، ایک خاندان، والدین، اولاد، اب اس سے آگے یہ خاندان بڑھتا ہے تو قرابت دار، رشتہ دار، برادری کے لوگ، اور یہ ادائے حقوق کا معاملہ جو ہے اب آگے بڑھے گا۔ چنانچہ یہاں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو۔ یہاں پہ خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ لفظ حق آیا ہے، تم اسے خیرات نہ سمجھو، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تم در حقیقت کوئی بڑے حاتم طائی کی قبر کو لات مار رہے ہو کہ تم نے اپنے رشتہ دار کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا، اس کی مدد کی، اس کے ساتھ تعاون کیا، نہیں، یہ اس کا حق ہے جو تمہیں دینا ہے، تم ادائے حقوق کی فکر کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے، ان فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ سائل جو ہے مانگنے والا، محروم جو ہے معاشرے کے اندر پیچھے رہ گیا ہے، ضروریات اس کی جو ہے پوری نہیں ہو رہی، تو ان کا حق ہے، جو بھی صاحب ثروت لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت سے زائد دے رکھا ہے، ان کے ذمے واجب الادا ہے، ان کا حق ادا کرو۔ اور یہ جو معاملہ ہے، جیسے کہ والدین کا معاملہ میں نے آپ کو نوٹ کرایا سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، کہ توحید کے ذکر کے فوراً بعد والدین کا ذکر ہے، اسی طریقے سے والدین کے بعد پھر قرابت دار، یتیم اور مسکین۔ یہ سورہ بقرہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے جو ہم نے عہد لیا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیا تھا
نمبر 1 وہی توحید اور شرک کا معاملہ، لا تعبدون الا اللہ، ہرگز نہیں پوجو گے اللہ کے سوا کسی کو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، وذی القربى والیتامی والمساکین، اور والدین کے ساتھ ہی قرابت دار بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر آیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آیت نمبر 36 ہے یہ، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ یہاں اس حکم کی توسیع جو ہے بہت کر دی گئی ہے، اور یہ کہ قرابت دار کو بھی اس کا حق ادا کرو، اور یتیموں کو اور مساکین کو، وہ لوگ جو کم ہمتی کے مرض کا شکار ہو جائیں، کم ہمت، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو پا رہے، والجار ذی القربہ، پھر وہ پڑوسی کہ جو قرابت دار بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، دوہرا معاملہ ہو گیا، والجار الجنوب، اور وہ پڑوسی بھی کہ جو اجنبی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، آپ کے قنب قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا، وہ اجنبی ہے لیکن پھر بھی پڑوسی ہونے کی بنا پر اس کا حق ہے، والصاحب بالجنب، اور ایک پڑوس ایسا ہوتا ہے جو بہت عارضی ہوتا ہے، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں تو کوئی شخص آپ کے برابر کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کا پڑوسی بن گیا، یا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص جو ہے یہ عارضی طور پر یہ آپ کا پڑوسی بن گیا، وابن السبیل، اور مسافر کو، وما ملکت ایمانکم، اور جو بھی تمہارے جو ملک یمین ہے، جو تمہاری ملکیت ہے، ان کو بھی حق ادا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں ان کا رکھ دیا ہے۔ اسی طرح یہ سورہ انعام کے اندر بھی ہے قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے والدین کے احسان کے ساتھ جو ہے اس کے بعد یتیموں، مساکین اور ان کے احسان کا ذکر کیا ہے، تو یہاں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافر۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ حالت مسافرت میں اب بھی ہو سکتا ہے کسی شخص کی جیب کٹ گئی، پونجی جو ہے اس کی ختم ہو گئی، اب ظاہر بات ہے کہ وہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی سفر کے اندر کہ کوئی شخص چاہے وہ اپنے گھر میں صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ ایسی حالت میں پھنس جاتا ہے کہ اس کی مدد ضروری ہو جائے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور دیکھو اپنے مال کو، اپنی دولت کو محض نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے مت اڑاؤ۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجئے تبذیر اور اسراف میں کیا فرق ہے۔ اسراف یہ ہے کہ صحیح ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ اب آپ کو زندہ رہنا ہے تو خوراک تو چاہیے، آپ کو غذا چاہیے، وہ غذا جو ہے ایک سالن روٹی کے ساتھ بھی گزارا ہوتا ہے، آپ نے 2 3 4 ڈشز تیار کی، یہ اسراف ہے۔ کپڑے آپ کی ضرورت ہیں، عام حدیث میں تو آیا 2 جوڑے بھی اگر ہیں تو کفایت کرتے، چلیے آپ نے کچھ اور چند سی لیے، لیکن یہ کہ وارڈ روز بھرے ہوئے اور پھر بھی ایک ہوکا لگا ہوا، نئے نئے کپڑے، ہر موقع پر نئے کپڑے، یہ انتہائی جو ہے بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے۔ چھت ہے کسی معمولی گھر کے اندر بھی آپ کا وقت گزر سکتا ہے، لیکن بڑے بڑے محل بنانا، بڑی بڑی منزلیں بنانا، یہ اسراف ہوگا۔ تو اسراف بھی در حقیقت بری شے ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو۔ لیکن اس سے آگے کی شے ہے وہ تبذیر ہے، بغیر کسی حقیقی ضرورت کے صرف اپنے نام اور نمود اور نمائش کے لیے، تاکہ آپ کی دولت کا اظہار ہو جائے، لوگوں پر دھونس جم جائے، لوگوں کے اوپر جو ہے غلبہ اور رعب قائم ہو جائے، یہاں جو پیسہ خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ آج کل جیسے شادیوں میں ہوتا ہے، جس طرح خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے، اب تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے معاملہ، وہ بسنت شریف ہو یا کوئی اور ہو، اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انتہائی اس کے زد میں آنے والی چیزیں ہیں۔ تبذر ولا تبذر تبذیرا، اب اس میں بہت حکمت کا بہت بڑا موتی آ رہا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو محض نام و نمود اور نمائش کے لیے اپنی دولت اڑاتے ہیں مبذرین، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا،
اور شیطان تو اپنے رب کا بہت ناشکرا تھا، نافرمان تھا، اس نے اللہ کے حکم سے جو ہے اس کے خلاف بغاوت کی. تو ان کے بھائی ہیں یہ میں کافی عرصے تک سوچتا رہا کہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا، شیطانوں کے بھائی کیوں؟ سورہ مائدہ کی آیت سے جا کر بات کھل گئی. سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے شیطان کا ہتھ کنڈا سب سے بڑا کیا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ تمہارے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دے. یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے. انسانی اخوت ہے، برادری ہے، بہن بھائی ہیں، اب ان میں رکھنے ڈالنا، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کرانا. یہ آتا ہے ایک حدیث کے اندر بھی کہ ایک دفعہ شیطان جو ہے اس کے بہت سے کارندے اس کے ساتھ جمع تھے، ہر ایک اپنی کارگزاریاں بتا رہا تھا، میں یہ کر کے آیا ہوں، میں یہ کر کے آیا ہوں. تو ایک نے کہا میں شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاقی پیدا کر کے آ گیا ہوں. تو شیطان نے اسے شاباش دی کہ تم نے سب سے اچھا کام کیا. اس کی وجہ یہ کہ اس سے پورا خاندانی نظام مختل ہو جائے گا، اور جہاں خاندانی نظام جو ہے وہ خراب ہو جائے تو پھر اس معاشرے کے تباہ اور برباد ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. تو یہ در حقیقت شیطان کا جو حربہ ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دے. تو یہ تبذیر اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اب دیکھیے کہ ایک بہت سرمایہ دار بڑا شخص ہے اور اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنے والے ہو سکتا ہے اس کا کوئی باورچی ہو غریب، کوئی شوفر ہو، ڈرائیور ہو اس کی کار کا، کوئی چوکیدار ہو اس کی کوٹھی کا، کوئی مالی ہو اس کی کوٹھی کا، اور ان لوگوں میں سے کسی کے ہاں ہو سکتا ہے کہ بیٹی جو ہے بوڑھی ہو رہی ہو اور اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے. جو معاشرے میں کم سے کم جو تقاضے پیدا کر دیے گئے ہیں شادی کے لیے وہ بھی پورے کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب یہ سارا جو وہ دیکھے گا ریل پیل دولت کی، اور جو یہاں پر دولت لٹائی جا رہی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے دل میں شدید احساس محرومی پیدا ہوگا. ہیوز اور ہیو ناٹس کا ایک شعور اور احساس اور ادراک پیدا ہو جائے گا. یہ مترفین ہیں، ہم محرومین ہیں. اور معاشرے کے اندر جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر اس معاشرے کا تیا پانچا ہو جاتا ہے. اس لیے شیطان کا جو عمل ہے کہ لوگوں میں بغض اور عداوت پیدا کر دیا جائے، تو تبذیر کے نتیجے میں بھی وہی شے حاصل ہوتی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. ہمیں تو یہاں تک حضور نے حکم دیا ہے کہ تم اگر اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو یا تو پڑوس کے بھی بچوں کے لیے وہ پھل بھیجو ان کے گھر کے اندر. اور یہاں اگر تمہارے پاس اتنی ہی صرف مقدرت تھی کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے آئے ہو، اس سے زیادہ کا امکان ہی نہیں تھا، تو یہ ضرور اہتمام کرو کہ ان کے چھلکے یا ان کی گٹھلیاں، آم آئے ہیں گھر میں تو آم کے چھلکے اور گٹھلیاں تو اپنے دروازے کے باہر نہ ڈالنا. تمہارے پڑوسی کے بچے دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں آج آم آئے، انہوں نے آج آم کھائے اور ہمیں یہ میسر نہیں ہے. تو وہ احساس محرومی کا داغ ان کے اندر جو پیدا ہوگا وہ دلوں کو پھاڑ دینے والا ہے. یہ اور ہیں، ہم اور ہیں. من دیگرم تو دیگری، تم اور ہو ہم اور ہیں. ہم کوئی ایک امت کے لوگ نہیں ہیں. چاہے کتنے ہی واعظ آپ پلا دیں مسجد کے اندر کھڑے ہو کر انما المؤمنون اخوۃ، لیکن جب یہ شکل ان کے مشاہدے میں آتی ہے تو وہ کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ گھر والا جو ہے یہ بھی میرا بھائی ہے. اب دیکھیے اس قانون کی کئی دفعات ہیں، تیسری دفعہ آ رہی ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑ جائے اس لیے کہ تم خود اپنی رحمت کے منتظر ہو کہ تم تک آ جائے، یعنی ابھی تم خود مفلس ہو، وہ مشکل تمہارا گزارا چل رہا ہے، امید تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں کشادہ حال کر دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے دولت ادا کر دے، لیکن ابھی اسی حالت میں منتظرہ میں ہو کہ کوئی آپ کا قرابت دار آ گیا ہے کچھ آپ سے مدد مانگنے کو، کوئی اور یتیم آ گیا ہے، کوئی مسکین آ گیا ہے، کوئی مسافر آ گیا ہے، کوئی پڑوسی آ گیا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اب آپ کو اعراض تو کرنا ہے، آپ کے حالات ایسے ہیں، مجبوری ہے، اعراض کرنا ہے ان سے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اپنے رب کی رحمت کے تم خود ابھی منتظر ہو،
ابھی اس کے لیے انتظار کر رہے ہو، ترجوہا جس کا کہ تمہیں امید ہے کہ آئے گی، فقل لہم قولا میسورا، تو وہ سائلین جو آئے ان سے بات نرمی کے ساتھ کرو، جھڑکو نہیں۔ واما السائل فلا تنہر، سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت ہے، اما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث، آخری ہے، لیکن اس سے پہلے اما السائل فلا تنہر، کسی سائل کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، سخت سست کہنا، برا بھلا کہنا، اس کی اجازت نہیں۔ آپ معذرت کریں، اعراض کریں، ٹال دیں بھلے طریقے سے، اچھے انداز میں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، ایک اور دفعہ اس خیر کے معاملے میں بھی انتہا پسندی صحیح نہیں ہے۔ کسی وقت انسان کا جذبہ اتنا جو ہے مشتعل ہو جاتا ہے، اپنی ساری دولت میں غریبوں میں تقسیم کر دوں، خود خالی ہاتھ ہو جاؤں، کوئی پرواہ نہیں، یہ جذبہ ہے۔ یہ جذبات جو ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں، وہ نتائج اور عواقب کو نہیں دیکھتے، وہ تو فی الفور جو مسئلہ ان کے ذہن میں آ گیا ہے اس کو کر گزرتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کی بھی، حضور کی بھی، سنت کی بھی یہ تلقین ہے کہ اس معاملے میں بھی ایک بڑے توازن کی ضرورت ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ ہم سورہ فرقان کے آخری رکوع میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں، بلکہ اس کے بین رہتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ اور خیرات میں لوگوں کی تعاون اور امداد کے اندر بھی ایک درمیانی روش ہو۔ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ کر لو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ۔ یہ گویا کہ وہاں بخل کے لیے استعارہ تھا کہ اس کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے، ہاتھ آدمی کا کھلا ہوتا ہے تو کسی کو دے گا نا، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے گردن کے ساتھ وہ کیا دے گا کسی کو؟ تو نہ تو ایسا ہو جائے کہ تم بالکل بے خیرے ہو جاؤ اور تم جو ہے تمہارے بارے میں ایسا محسوس ہوگا کہ اس کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ کہا گیا ہے ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے تھے اللہ کا ہاتھ جو ہے تو رک گیا ہے، بند ہو گیا ہے، ہمارے لیے اب رحمت نہیں رہی، ہم سے اللہ نے سلب کر لی ہے یہ نعمت نبوت اور رسالت جو ہے۔ ید اللہ مغلولہ، جواب دیا گیا ہے بل یداہ مبسوطتان ینفق یشاء اذا یشاء، تو جیسے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ وہی دو لفظ ہیں، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا کر لو کہ کچھ بھی نہ نکلے اس سے، ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ ہی اس کو کھول دو پورا کا پورا، سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لٹا دینا۔ فتقعد ملوما محسورا، کہ اس کے بعد پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے ملامت زدہ ہو کر، لوگ کہیں گے کیوں تم نہیں، تمہاری مت ماری گئی تھی، تم نے سب کچھ دے دیا، آج تم خود محتاج ہو، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ تو ملامت بھی کریں گے لوگ اور ہارے ہوئے بھی ہوں گے کہ سب کچھ میں دے بیٹھا ہوں تو اب میں کیا کروں، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سنت میں بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے جو انصاری تھے حضور سے یہ عرض کیا کہ میں اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا تفعل، ایسا مت کرو، ہرگز مت کرو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے وارثوں کو فقیر بنا کر دنیا سے جاؤ، تمہارے وارثوں کا اس میں حق ہے، تم یہ سارا کچھ دے دو گے تو وارثوں کا حق جو ہے مارا جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا میں آدھا دیتا ہوں، آدھا رکھتا ہوں۔ فرمایا نہیں، آدھا بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا اچھا میں ایک تہائی پیش کرتا ہوں۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، تہائی تمہاری طرف سے قبول ہے۔ اور وہ سلس و کثیر، تہائی بھی کوئی کم نہیں ہوتا، بہت بڑی شے ہے۔ تو یہ ہے عام قاعدہ۔ یہی وجہ ہے کہ سلس میں ایک تہائی حصے میں انسان وصیت بھی کر سکتا ہے، اپنے مال کا ایک تہائی جو ہے اس کی حد تک وصیت کر سکتا ہے کہ یہ فلاں نیکی کے کام میں فلاں کسی یتیم کو، فلاں کسی مسکین کو، بیوہ کو یہ مال دے دیا جائے۔ لیکن کسی وراثت کا جو حقدار ہو، وارث، اس کے لیے وہ وصیت نہیں کر سکتا، اور وصیت ہوگی بھی تو ٹوٹل جو مال ہے اس کے 1/3 کے اندر ایگزیکیوٹ ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں۔ چاہے آپ نے زیادہ آدھی کا کہہ دیا لیکن آدھی میں نہیں ہوگی، وہ تہائی کے اندر ایگزیکیوٹ ہوگی، اس کی تنفیذ جو ہے تہائی سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے ایک اعتدال کا معاملہ۔ البتہ اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھیے، سچویشنز ہو سکتی ہے ایکسیپشنل اور پرسنز ہو سکتے ہیں ایکسیپشنل۔ مثلا ایک ہی واقعے کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہیں۔
ایک بڑی ہی غیر معمولی صورتحال، ایکسیپشنل صورت تھی غزوہ تبوک کے وقت، جبکہ حضور نے اپنی عادت مبارکہ کے خلاف لوگوں سے کہا کہ لاؤ اب دو، اللہ کے راستے میں ضرورت ہے۔ آپ اس طریقے سے کبھی بھی جو ہے چندے کی اپیل کہہ لیجئے آج کی اصطلاح میں آپ کبھی نہیں کرتے تھے، لیکن اس موقع پر سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ ہے، جانا ہے بہت سے کئی 100 میل جا کر سفر جو ہے، اور شدید گرمی کی حالت میں، لہذا اس میں آپ نے عام تقاضا کیا۔ اور پھر ایکسیپشنل انسان حضرت ابو بکر، ظاہر بات ہے ہر شخص ابو بکر نہیں ہوتا، وہ اپنا سب کچھ لے آئے گھر میں جھاڑو پھیر کر، تو حضور نے قبول فرما لیا۔ تو یہ ایک غیر معمولی شخص ابو بکر، اس کے بارے میں یقین ہے کہ اس پر کبھی پچھتاوا طاری نہیں ہوگا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، میں جذبات میں آ کے اپنا سب کچھ دے بیٹھا، خود فقیر ہو گیا، نہیں۔ تو شخصیت غیر معمولی اور وہ اوکیزن بہت غیر معمولی ہے، وہ موقع ایسا ہے۔ تو اس موقع پر تو یہ ہوا ہے کہ حضور نے پورا جو بھی کچھ ان کے پاس تھا سب قبول کر لیا۔ عام حالات میں یہ نہیں ہے، عام حالات میں یہی ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، نہ تو اپنے ہاتھ کو بالکل گردن کے ساتھ باندھ رکھو کہ کچھ بھی نہ دو، اور نہ یہ ہو کہ اس کو کھول دو، پورا کا پورا کھول دینا، پھر تمہیں بیٹھ جانا پڑے گا، الزامات بھی تم پر لگیں گے، لوگ جو ہے تمہارا مذاق بھی اڑائیں گے، تمہیں ملامت بھی کریں گے، اور تم تھکے ہوئے رہ جاؤ گے، کچھ تمہارے کیے بن گیا نہیں۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اب دیکھیے ایک اور قانون آ رہا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی کی حالت جو ہے خستہ ہے تو آپ چاہتے ہیں کسی طرح ٹھیک ہو جائے، کسی طرح یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے۔ آپ نے اسے لم سم امداد دے دی کہ بھائی لو یہ کاروبار اپنا شروع کرو، کھڑے ہو جاؤ پاؤں پر، یہ نہیں کہ میں تمہیں ہر مہینے کچھ دیتا رہا ہوں بطور خیرات، لو یہ لم سم میں دے رہا ہوں، کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن اس کی کچھ صورت ایسی ہے، اس کا مزاج ایسا بگڑا ہوا ہے، اس کی عادتیں ایسی بگڑی ہوئی ہے کہ وہ رقم بھی ختم کر کے بیٹھ گیا، حالت پھر وہی کہ وہی فقیر کا فقیر۔ تو اب اس پر جو ہے بار بار یہ کرنے کے بعد پھر ایک پچھتاوا آتا ہے، میں خامخواہ اس کے حصے کے اندر جو ہے اس کے بارے میں یہ کچھ کر رہا ہوں، تو اس کے لیے پہلے سے فرما دیا کہ دیکھو یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے رزق کی تنگی ہی مفید ہوتی ہے، اگر رزق کشادہ ہو جائے تو وہ بدماشیاں کریں گے، اللے تللے کریں گے۔ اس سے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں صرف اتنا ہی دے کہ بس 2 وقت کی روٹی پوری ہو جائے، اور وہ کسی اور شے کے لیے جو ہے وہ اپنے ہاں پیسہ نہ رکھتے ہو اپنے پاس، تو وہ بہتر ہے ان کے لیے۔ دولت آئے گی تو خراب کام کریں گے۔ تو یہ اللہ کے علم پر ہے، اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ کی حکمت پر ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ جو معاملہ وہ کر رہا ہے وہ اپنی حکمت کاملہ کے تحت کر رہا ہے۔ لہذا اس معاملے کے اندر تم اپنا فرض ادا کرو، بس تم کسی کی قسمت بدل نہیں سکتے، کسی کے حالات کو بدلنے پر تم قادر نہیں، ہاں اپنا فرض ادا کرو۔ وہ اگر فرض ادا کرنے سے اس کی حالت بہتر ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بھی کچھ پچھتانے کی اور جو پیچو آدمی جو ہے پھر وہ بہت زیادہ پیچ و تاب کے اندر مبتلا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔